حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفس علیہ بالمعوذات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قرآن مجید کی آخری دو سورتیں پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں آئی ہے، کتاب السلام میں۔ تو جو شخص بھی بیمار ہو، گھر میں کوئی بیمار ہو، کوئی بچہ بیمار ہو، کوئی بڑا بیمار ہو، جو بھی بیمار ہو، تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور بیماریوں کا علاج ہے۔ دوائی بھی لینی چاہیے مگر آقا علیہ السلام کی سنت کو بھی اپنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا، فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ، کہ آپ کے اہل خانہ میں سے جو کوئی بیمار ہوتا نفث علیہ بالمعوذات، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ تو اس حدیث پاک سے ایک وسیلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا بھی کر سکتے تھے، آپ دعا بھی فرما دیتے تھے سکتے تھے، مگر امت کو سکھانے کے لیے اور قرآن مجید کی ان سورتوں کی فضیلت بتانے کے لیے آپ دم فرماتے۔ تو آپ کا دم فرمانا اس صحیح مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کا پڑھ کر دم فرمانا یہ وسیلہ کا ثبوت ہے کہ وسیلہ کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شفا اللہ پاک کی ذات ہی دیتی ہے، شفا اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ شفا رب کائنات ہی عطا فرماتے ہیں اور شفا کا مالک اللہ کی ذات ہے، مگر اس نے چیزوں کو وسیلہ بنایا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ ہماری رسائی اس ذات تک نہیں ہے، اس لیے چیزوں کو وسیلہ بنایا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو جائے تو یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، اور قرآن مجید میں پھر ان دو سورتوں کی یہ فضیلت ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو جائے وہ ان آخری دو سورتوں کو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو وسیلہ بنائے۔ تو یہاں سے ایک حدیث تو، اس حدیث پاک سے ایک چیز تو وسیلہ ثابت ہوئی کہ وسیلہ اپنانا اور قرآن مجید کو اپنانا وسیلہ کے طور پہ، یہ سنت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری چیز جو ثابت ہوئی وہ یہاں سے دم ثابت ہوا۔ بعض لوگ دم کا انکار کرتے ہیں، اسی حدیث پاک سے دم بھی ثابت ہوا کہ نفث، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو صورتیں پڑھ کر نفث دم فرماتے۔ تو دم کرنا بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے،
اور مسلم شریف کی حدیث کتاب السلام میں حدیث نمبر 2192 جلد 4 صفحہ 1823 صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک آئی ہے، اور اس کی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات، کہ جب آپ کی فیملی میں سے اب کسی کے پاس جانے کے لیے کسی کے پاس جا کر دم کرانے کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت پڑے تو وہ وسیلہ بھی جائز ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، کسی اللہ کے نیک بندے، کوئی اللہ کا صالح بندہ، کوئی اللہ کا متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، جس کی زبان میں اثر ہو، جس کی زبان میں تاثیر ہو، جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمہ وقت مشغول رہتی ہو، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمہ وقت جڑا رہتا ہو، اس سے دم کرائیں تو اس سے بھی شفا یابی حاصل ہوتی ہے۔ مگر اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کا اپنے اہل کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ خود دم فرمانا آپ کی سنت سے ثابت ہے۔ تو والدین، ماں باپ، بڑے بزرگ اپنے بچوں پر دم کریں، اپنے بچوں پر قرآن مجید پڑھ کر ان پر دم کرنا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، مبارک تھا یہ، لہٰذا آپ کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ کر اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر اگر دم کریں تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت اپنائی اور امت کو دکھانے کے لیے، تاکہ میری امت وسیلہ کو اپنائے، میری امت قرآن مجید سے وسیلہ لے، میری امت قرآن مجید سے شفا لے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے جڑ جانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کسی عام کتاب یا ضعیف ریفرنس نہیں ہے۔ کتاب صحیح مسلم، کتاب السلام، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے، میں نے ریفرنس بیان کر دیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ، آپ کے فیملی میں، آپ کے اہل خانہ میں جو بھی بیمار ہے تو لہٰذا اپنے اہل خانہ کو دوائی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر ان پر دم کرتے رہنا چاہیے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور اگر آپ دم کرنے کا معمول بنا لیں، قرآن مجید پڑھ کر اپنے بچوں پر، اپنے والدین پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر آپ دم کرنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ امید واسق ہے اللہ کی رحمت سے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان مبارک سے انشاءاللہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس چیز کو وسیلہ بنائیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے دم فرمانا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے ہیں، یہ دو صورتیں پڑھ کر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ اللہ پاک آقا علیہ السلام کے اس وسیلہ سے، اس سنت مبارکہ سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جن پر دم کریں ان کو شفا یابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔